بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شرعیہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں۔ ہمارا درود اور لاکھوں کروڑوں سلام ان پاکیزہ ارواح پر، ان شہداء پر جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو بچا لیا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار۔ جب تک یہ لیل و نہار باقی ہیں، جب تک یہ شب و روز باقی ہیں، جب تک یہ زمانہ باقی ہے، جب تک یہ عصر باقی ہے، جب تک یہ دہر باقی ہے، جب تک یہ کائنات باقی ہے، ہمارا سلام ان پاکیزہ ارواح پر جاتا رہے۔ ایک خالصانہ سلام روزانہ شہدائے کربلا کی خدمت میں ضرور عرض ہونا چاہیے۔ عزیزان من، ہم سب جانتے ہیں ہمارا پروردگار نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ وہی پروردگار ہمارا رازق بھی ہے، رزاق ہے پروردگار عالم، صیغہ مبالغہ، بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا پروردگار ہے۔ رزق کی کئی اقسام ہوتی ہیں عزیزان من، ہمیشہ رزق مادی نہیں ہوتا۔ کھانا پینا، روپیہ پیسہ، لباس، مکان، یہ سب مادی رزق ہیں، یہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ لیکن کچھ رزق معنوی ہوتے ہیں، اور معنوی رزق حاصل کرنے کے لیے خدا نے بہت سارے اوقات کو قرار دیا ہے جن میں ہم ان معنوی رزق کو حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت ساری جگہیں ایسی خدا نے قرار دی ہے جہاں پر جا کر اس رزق کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ شب جمعہ ہے، فرض کریں شب جمعہ میں اللہ کی طرف سے اس زمین پر بہت ساری رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور ملائکہ گروہ در گروہ، غول در غور زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں کہ شیطان جو کہ راندے درگاہ الہی ہے، جو ملعون ہے، وہ بھی خواہش کرتا ہے کاش میں بھی اس رحمت میں شامل ہو جاؤں جو شب جمعہ میں آسمان سے زمین پر نازل ہو رہی ہے۔ روز جمعہ ہے، اسی طرح جو سال بھر کی متبرک تاریخیں ہیں، شب قدر لے لیں، عید الفطر لے لیں، عید الاضحیٰ لے لیں، عید غدیر لے لیں، 27 رجب روز مبعث لے لیں، یہ ساری وہ تاریخیں ہیں جن میں اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ اور معنوی رزق بہت زیادہ آسمان سے زمین پر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور وہ سارے واقعات، اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ تو بعد میں حضرت یوسف کے بھائیوں کو، حضرت یعقوب کے بیٹوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنے بابا کے پاس آئے اور کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، آپ پیغمبر ہیں، آپ ہمارے لیے طلب استغفار کریں، آپ ہماری مغفرت کی دعا مانگیں۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً نہیں کہا کہ پروردگارہ میرے بیٹوں کو بخش دے۔ حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم، بہت جلد میں تمہارے لیے طلب استغفار کروں گا۔ ابھی فوراً نہیں کیا، حالانکہ جیسا کل بھی میں نے عرض کیا، انبیاء، اولیاء، ائمہ مستجاب دعویٰ ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔
لیکن حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم، بہت جلد میں آپ کے لیے طلب استغفار کروں گا، آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگوں گا۔ کیوں انتظار کروایا، کیوں مہلت مانگی حضرت یعقوب نے؟ تو روایت کہتی ہے اخرھا الی سحر لیلۃ الجمعہ، یعنی جس دن بیٹوں نے کہا تھا ہمارے لیے دعا کریں، اس دن جمعرات یا جمعہ نہیں تھا، کوئی اور دن تھا۔ حضرت یعقوب نے کہا انتظار کرو یہاں تک کہ شب جمعہ کی سحر کا وقت، یعنی شب جمعہ ختم ہو رہی ہے، سحر فجر کا وقت قریب ہے، اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے طلب استغفار کیا۔ جمعے کا جو مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ نے سن رکھا ہوگا جناب زہرا اس وقت میں دعا مانگا کرتی تھی، آدھا سورج غروب آدھا باہر، اس وقت میں دعائیں بہت زیادہ مستجاب ہوتی ہیں۔ تو جگہیں بہت ساری ایسی ہیں، زمانے بہت سارے ایسے ہیں، ٹائمنگ بہت ایسی ہیں جن میں خدا کی مخصوص رحمتیں اور رزق جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ یہ ایام ان میں ان جگہوں میں بھی رزق ہے، ان ساعتوں میں بھی رزق ہے، ان گھڑیوں میں بھی رزق ہے، اس ذکر میں بھی رزق ہے۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم اپنا رزق عطا کر رہا ہے، محروم نہ رہیں، بعد میں پچھتاوا نہ ہو کہ ہمیں اتنا اچھا موقع ملا، اتنی اچھی جگہ ملی، اتنی اچھی مجلسیں ملی اور ہم محروم رہ گئے، خالی دامن خالی ہاتھ رہ گئے، ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں سیکھا، ہمارے کردار رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایسا نہ ہو کل ہم حسرت کر رہے ہوں، محروم رہ جائیں، دوسروں کو دیکھ کے ہم کہیں اس نے لے لیا ہم نے نہیں لیا۔ ان ایام میں بھی رزق ہے، اس مہینے میں بھی رزق ہے، ان ساعتوں میں بھی رزق ہے، اس امام بارگاہ میں بھی رزق ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں ہر سال کا رزق بدل جاتا ہے، یعنی جو اس سال آپ حاصل کر سکتے ہیں نا ممکن ہے آئندہ سال آپ کو وہ نہ ملے، آئندہ سال جو آپ حاصل کر سکتے ہیں ممکن ہے اس سے آئندہ سال وہ چیز آپ کو نہ ملے۔ ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر مقام کے اعتبار سے اللہ کا رزق بدل جاتا ہے۔ البتہ اللہ رزق بھی ظرفیت دیکھ کر دیتا ہے۔ مائیں بیٹھی ہیں، آپ کا بچہ آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ لاکھوں کروڑوں تو نہیں تھما دیتے اس کو، کیونکہ اس میں اتنی ظرفیت نہیں ہے، وہ سنبھال نہیں سکتا، وہ سوچ سمجھ کر اس کو خرچ نہیں کر سکتا۔ بچے کی ظرفیت دے کے 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 4-5 سال کا بچہ ہے، آپ زیادہ زیادہ 100 روپے دے دیں گے، 200 دے دیں گے، بہت زیادہ دے دیا تو 1000 دے دیں گے۔ آپ اپنا ATM کارڈ تو نہیں اس کو پکڑا دیں گے، اپنی چیک بک سائن کر کے تو نہیں دے دیں گے، اکاؤنٹ اس کے نام تو نہیں کر دیں گے، جائیداد اس کے نام تو نہیں کر دیں گے، کیونکہ ابھی اس میں اتنی ظرفیت نہیں ہے۔ خدا دیکھتا ہے میرے مانگنے والے میں ظرفیت کتنی ہے، لینے والے میں ظرفیت کتنی ہے۔ اپنا ظرف آپ وسیع کر لیں، خدا کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے خزانے بھرے ہوئے، آپ اپنا ظرف وسیع کر لیں، جتنا ظرف وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ بارش برستی ہے، سمندر میں زیادہ برستی ہے، دریا میں اس سے تھوڑی کم برستی ہے، ندی میں اس سے تھوڑی کم برستی ہے، حوض میں تھوڑی کم برستی ہے، برتن میں تھوڑی اور کم برستی ہے، چھوٹا گلاس اس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی اس میں سمائے گا، ظاہر ہے۔ ایک برتن بالکل الٹ کر کے رکھ دیا جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو معکوس القلب نہ بنائیں، معکوس الٹ، ایسا نہ ہو ہم نے اپنے دل کو بالکل الٹ کر دیا اور رحمت کی بارش برستی رہے، قطرہ بھی ہمارے نصیب میں نہ آئے۔ ہاں، محروم ہو کر ان مجالس سے نہیں جانا۔ پروردگار عالم ان ایام میں بہترین رزق اس جگہ کی وجہ سے، ان ہستیوں کی وجہ سے، اس ذکر کی وجہ سے، ان ساعتوں کی وجہ سے آپ کو عطا کر رہا ہے۔ جو کلام امام حسین علیہ السلام میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، مشہور کلام ہے امام کا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، بالخصوص عشرہ ماہ محرم الحرام میں۔ یہ جملہ آپ کو اہل منبر خطبہ کی زبان سے یہ جملہ آپ ضرور سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے قیام کا مقصد کیا ہے، علت کیا ہے، میں نے کیوں مدینہ چھوڑا، مشہور جملہ ہے۔ اور یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو خط لکھا تھا اس کے اندر اس جملے کو لکھا تھا امام نے۔
مولا نے فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی رسول اللہ. بہت مشہور کلام ہے امام کا، جو مجلسوں میں آتے ہیں انہوں نے یہ جملہ امام کا ضرور سنا ہے. مولا نے فرمایا نہ میں کوئی ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ کوئی فساد پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. میرے خروج کا مقصد، میرے قیام کا مقصد، میرا مدینہ چھوڑنے کا مقصد اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے. یہ مشہور جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، تاریخ کے اندر موجود ہے. عزیزان من، اصلاح وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر کوئی خرابی ہوتی ہے. جہاں پہ خرابی ہی نہیں ہے وہاں پر اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. فرض کریں مرد حضرات جب اپنی شیو وغیرہ بنوانے کے لیے، بالوں کی کٹنگ کروانے کے لیے، داڑھی چھوٹی کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اصلاح کروانے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی اردو میں جب استعمال کیا جاتا لفظ تو اصلاح کا، ویسے تو اگر شیو کروانے یا نائی کے پاس یا نہیں ہیئر کٹنگ کروانے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں جب یا فارسی میں جب بولا جاتا ہے کہتے ہیں جی اصلاح کروانے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی کچھ خرابی آ گئی ہے، داڑھی کے بال بڑھ گئے ہیں، سر کے بال بڑھ گئے ہیں، ان کو چھوٹا کروانے، ان کو صاف صوف کروانے کے لیے جا رہے ہیں. اس کو اصلاح کہا جاتا ہے. تو اصلاح ہمیشہ وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی خرابی ہو. علاج ہمیشہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی بیماری ہو. بیماری نہیں تو علاج کس چیز کا، خرابی نہیں تو اصلاح کس چیز کی. امام فرماتے میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں جن کی اصلاح کرنے کے لیے امام نے قیام کیا ہے. قرآن میں اصلاح کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ متضاد الفاظ استعمال کرتا ہے. جہاں پہ کہا نا خیر وہاں پہ کہا شر، جہاں پہ کہا ہدایت وہاں پہ کہا ضلالت، جہاں پہ کہا ایمان وہاں پر کہا کفر، جہاں پہ کہا سعادت وہاں پہ کہا شقاوت، جہاں پہ کہا عالم وہیں پر کہا جاہل، جہاں پر کہا ظلم وہیں پر کہا عدالت. کیونکہ متضاد سے اصل وہ چیز ہمیں زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے. جب ہم اس کی جو اپوزٹ لفظ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اس اصل لفظ کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی. اور جگہ نہیں ہے. بچی ہے کسی کی شاید رو رہی ہے، مل گئی ماں جی. ہاں صلوات پڑھیں محمد والا. متضاد الفاظ پروردگار عالم بہت زیادہ قرآن میں استعمال کرتا ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جہاں پہ ظلمت کا نام لیا ہے وہاں پہ نور کا نام بھی ہے. ظلمت اور نور، ظلمت یعنی تاریکی، تاریکی اور نور دو متضاد چیزیں ہیں. ان کا ذکر پروردگار عالم قرآن کریم میں بہت زیادہ کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام اصلاح کے لیے نکلے، اپنے جد امجد رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا وطن مدینہ چھوڑا. البتہ ایک چیز میں عرض کرتی چلی جاؤں، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا لیکن 100% 100% اصلاح اس زمانے میں بھی ممکن نہیں ہو سکی. اگر آپ چاہتے ہیں 100% اصلاح، بہتری، اچھائی، نیکی، خوبی، خوبصورتی آپ کو دنیا میں نظر آئے تو اس وقت نظر آئے گی جب مصلح کل پردہ غیبت سے نکل کر آئے گا. اس سے پہلے کسی نبی کے دور میں، کسی امام کے دور میں آپ کو پورا معاشرہ، پوری کائنات، پوری دنیا اصلاح شدہ نظر نہیں آتی، خرابیاں نظر آتی ہیں. البتہ اصلاح جو ہے
وہ خرابی کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضرت شعیب کے زمانے میں اصلاح اقتصادی کی ضرورت تھی، یعنی کم فروش تھے وہ لوگ۔ انہوں نے چیزوں کو ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے کیل بنا رکھے تھے۔ فرض کریں گندم دے رہے ہیں، جو لے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، گندم دے رہے ہیں، تو انہوں نے الگ الگ برتن بنا رکھے تھے، الگ الگ ظروف بنا رکھے تھے جن میں وہ تول کر ناپ کر دیا کرتے تھے۔ تو دینے والا برتن چھوٹا بنایا ہوا تھا، لینے والا برتن بڑا بنایا ہوا تھا، یعنی فائدہ ان کو زیادہ ہو جائے۔ حضرت شعیب نے ان کی اصلاح اقتصادی کیا۔ حضرت لوط کے زمانے میں ہم جنس گرائی تھی، وہ گناہ اتنا بڑا جو ہے، ہم جنس، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام نے آ کر ان کی اس انداز سے اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا جیسی خرابی ہوتی ہے، جیسے آپ نے سنا ہے کہ ہر نبی کو خدا نے مختلف معجزات دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، برس کی بیماری ہو، مختلف بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں چونکہ شاعری کا بڑا رواج تھا، شعراء بہت زیادہ تھے، لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن جیسا معجزہ دے کر، جس نے تمام شاعروں کی شاعری کو مات دے دی، ایسا کلام دے کر پروردگار عالم نے نبی مکرم اسلام کو مبعوث فرمایا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے جو محمد حنفیہ کے لیے جو خط لکھا تھا اس میں ہے۔ ایک اور فرمان ہے امام حسین علیہ السلام کا، 3-4 جملوں پر مشتمل ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے۔ جس میں پروردگار عالم سے خطاب کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ جس طرح آپ دعاؤں کے شروع میں نہیں پڑھتے اللہم، تو امام حسین علیہ السلام اس جملے کا آغاز اللہم سے کر رہے ہیں۔ اللہم، اے پروردگار، انکا تعلم، تو جانتا ہے، نام دولت کی خاطر، نام حکومت کی خاطر، نام ثروت کی خاطر، نام شہرت کی خاطر، نام جاہ طلبی کی خاطر، ان چیزوں کے لیے میں قیام نہیں کر رہا۔ اللہم انکا تعلم، تو جانتا ہے، لنری المعالم من دینک، اگر میں قیام کر رہا ہوں، اگر میں بھرا گھر لٹانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں بیویوں کو، شیرخوار بچوں کو لے کر مدینہ جیسا شہر جہاں پر نانا کی قبر ہے، جہاں پر میری ماں کی قبر ہے، چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو سب سے پہلا میرا مقصد یہ ہے لنری المعالم من دینک، دین کے معالم اور نشانیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں۔ نشانیوں کو، دین کی نشانی کیا ہے؟ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، بے حجابی ہے یا حجاب ہے، نماز ہے یا بے نمازی ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے، آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں۔ دین کی نشانیاں مٹتی جا رہی ہیں، بے دینی کی نشانیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں میں دین کی نشانیوں کو ظاہر کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ لنری المعالم من دینک، اللہ اکبر۔ مشہور واقعہ ہے واقع حرہ۔ واقع حرہ تقریباً کربلا کے واقعے کے 2 سال کے بعد، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، 63 ہجری میں، 63 ہجری میں یہ واقع حرہ پیش آیا کہ جب یزید کو تھوڑا سا پچھتاوا یا شرمندگی، خیر اس انداز سے تو نہیں، لیکن اس کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ کربلا کا واقعہ ایسے تھا جیسے راکھ کے نیچے دبی ہوئی چنگاری کسی وقت بھی شعلہ ور ہو سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سید الساجدین مسلسل روتے رہے، کھانا سامنے آتا ہے روتے ہیں، پانی سامنے آتا ہے روتے ہیں، خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے روتے ہیں، اپنے بابا کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کے روتے ہیں، اور تمام مصائب کربلا کو سید الساجدین لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب یزید کو خطرہ تھا کہیں میرے خلاف کوئی قیام نہ ہو جائے، میرے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے، میرے خلاف کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ مجھے حکومت سے دستبردار ہونا پڑے، یہ تخت، یہ تاج مجھ سے چھن جائے۔ لہٰذا اس نے اپنی طرف سے عقل مندی دکھائی اور اس نے مدینہ کے بڑے بڑے بزرگوں کو دعوت دی کہ آپ میرے پاس آئیں۔
ان میں ایک حنزلہ غسیل الملائکہ تھے، محمد حنفیہ امیر المومنین کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے بھائی، وہ بھی تھے۔ چند بزرگ افراد مدینہ کے یزید کی دعوت پر شام گئے۔ حنزلہ غسیل الملائکہ کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہو، جنگ احد میں جن کی شہادت ہوئی، اور صرف ایک شب شادی کی گزار کر وہ میدان جنگ میں گئے اور ان کی شہادت ہوئی تو ملائکہ نے ان کو غسل دیا۔ ان کی شہادت کے بعد اللہ نے ان کو بیٹا دیا، ایک ہی بیٹا تھا عبداللہ، اور آگے عبداللہ کو خدا نے 8 بیٹے عطا کیے، یعنی ایک رات جو بسر کر کے گئے ہیں خدا نے ان کو بیٹا دیا، اس بیٹے کو آگے پروردگار عالم نے عبداللہ حنزلہ کو پروردگار عالم نے 8 بیٹے عطا کیے۔ اب وہ عبداللہ حنزلہ جو ہیں اور محمد حنفیہ اور مدینہ کے چند بزرگ افراد یزید کی دعوت پر شام گئے۔ تقریباً مہینہ یا مہینے سے زیادہ وہ لوگ شام میں رہے، کاخ یزید میں یزید کے مہمان بن کر رہے، اس کی وہ تمام چیزوں کو دیکھا۔ جب واپس مدینہ آئے، بہت سارے ہدایا، بہت سارے تحائف، انعام و اکرام، اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ یزید نے ان کو رخصت کیا۔ مدینہ جب آئے تو مدینہ کے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے اور آ کر کہا تم یزید کے پاس مہینہ رک کر آئے ہو، بتاؤ تم نے کیسا پایا یزید کو جو اس وقت خلیفۃ المسلمین بن کر تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو تم نے کیسا پایا؟ کہا ہم نے یزید کو جیسا دیکھا، ہمیشہ ہر وقت جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ مست ہوتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پی کر مست ہوتا تھا، جتنے بھی کار خلاف، جتنے بھی حرام کام آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سب کے سب یزید انجام دیتا ہے۔ ناجائز کام اس کے دربار میں ہوتے ہیں، کنیزیں اس کے دربار میں نچائی جاتی ہیں، شراب اس کے دربار میں ہمیشہ پی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ مہینہ اس کے پاس رہ کر وہ ساری چیزیں نزدیک سے دیکھ کر آئے اور آ کر مدینے والوں کو بتایا۔ مدینے والوں نے کہا اب راہ حل کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین تو ایسا ہے، تو راہ حل کیا ہے؟ عبداللہ حنزلہ نے کہا کوئی اور قیام کرے نہ کرے، میں اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ یزید کے خلاف قیام کروں گا۔ جب وہ کھڑا ہوا، بہت سارے مدینہ کے لوگ ان کے ساتھ مل گئے، باقاعدہ ایک لشکر، ایک انقلابی لشکر تیار ہو گیا، اور انقلاب اس وقت برپا ہوا۔ مروان جو اس وقت حاکم مدینہ تھا، اس کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ خبر جب یزید تک پہنچی کہ میں نے تو اپنی بہتری کے لیے ان کو بلا کے اپنے کاخ اپنے قصر میں رکھا تھا، یہ تو الٹ ہو گیا، یہ تو میرے خلاف ہو گئے۔ اس نے ایک انتہائی ظالم انسان مسلم ابن عقبہ کو لشکر کا سربراہ بنا کر ایک بہت بڑا لشکر مدینہ کی جانب بھیجا۔ اس واقعے کو واقع حرہ کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ ظالم شخص آیا، اس نے 3 دن تک مدینہ میں قتل عام کیا، اتنا قتل کیا مسلمانوں کا کہ مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون ایسے بہنے لگا جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ کوئی گھر ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں تھا، عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں، مردوں کو قتل کر دیا گیا، مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ پورے مدینے میں اگر کسی کا گھر محفوظ تھا تو وہ سید الساجدین کا گھر تھا، کہ جس میں اس واقعے کا واقع حرہ کہا جاتا۔ 3 دن تک قتل عام کیا گیا، اور آخر میں عبداللہ حنزلہ اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ اس واقع حرہ میں شہید ہو گئے۔ کربلا نہیں تھے یہ لوگ، یعنی 8 بیٹے اس وقت بھی تھے، عبداللہ اس وقت بھی تھا جب کربلا کا واقعہ پیش آ رہا تھا، لیکن یہ لوگ کربلا نہیں آئے، بعد میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد قیام کیا، اور یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ یہی چیز امام حسین علیہ السلام اپنے کلام میں بیان فرما رہے ہیں کہ دین کی نشانیاں، اسلام کی نشانیاں تو معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، پروردگارا میں قیام کرنے جا رہا ہوں تاکہ معاشرے میں تیرے دین کی نشانیاں ظاہر ہو سکیں۔ لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، یہ ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا جو
ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اللہم انکا تعلم لنری المعالم من دینک۔ دوسرا جملہ میرے مولا کا، مولا نے فرمایا اے پروردگار میں کیوں جا رہا ہوں؟ لنظہر الاصلاح فی بلادک، تاکہ روئے زمین پر میں لوگوں کی اصلاح کر سکوں، اصلاح کر سکوں۔ اصلاح کے لیے میں اپنی بات کروں، امام حسین علیہ السلام کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان اپنی اصلاح کرے۔ ایسا ہی ہے نا، ماں اگر بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہے، خود جھوٹ بول رہی ہے تو بچے کو سچ بولنا نہیں سکھا سکتی ہے، خود چوریاں کر رہی ہے تو بچے کو چوری پر ڈانٹ نہیں سکتی ہے، خود نماز نہیں پڑھ رہی بچے کو مجبور نہیں کر سکتی کہ نماز پڑھو، خود بے حجاب ہے بیٹی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ حجاب کرو۔ لنظہر الاسلام فی بلادک، اے پروردگار میں جا رہا ہوں تاکہ تیری اس زمین پر، روئے زمین پر تیرے بندوں کی اصلاح کر سکوں، اصلاح کر سکوں۔ بنی امیہ نے تقریباً 70 یا 80 سال حکومت کی، 70 یا 80 سال حکومت، یعنی امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں 6 مہینے تک حکومت امام حسن مجتبیٰ کے پاس رہی، 4 سال 9 مہینے امیر المومنین خلیفہ رہے۔ ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں امیر المومنین کو شہید کیا 40 ہجری میں۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو وہ خلافت ملی، 6 مہینے سے زیادہ امام کو وہ خلافت نہیں مل سکی، صلح کرنی پڑ گئی، معاویہ کے ساتھ خلافت معاویہ کو دے دی۔ 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک بنی امیہ کی حکومت رہی، ظالم سے ظالم، برے سے برا، شرابی سے شرابی، جواری سے جواری، حکمران برسر اقتدار آتے رہے۔ اور پھر 132 ہجری میں مروان حمار آخری حکمران تھا بنی امیہ کا، اس پر آ کر بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، اور بنی عباس نے بظاہر یہ بتایا لوگوں کو کہ کیونکہ ہم رسول خدا کے رشتہ دار ہیں۔ بنی عباس کون تھے؟ جناب عباس کی نسل تھے، جناب عباس رسول خدا کے چچا تھے۔ انہوں نے ظاہر لوگوں کے سامنے یہی کیا کہ ہم اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے، ہم اہل بیت کو ان کا حق لوٹانے کے لیے برسر خلافت آنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن جب خلافت ان کو مل گئی تو وہ بھی اہل بیت کے دشمن بن گئے، وہ بھی اہل بیت کی ایک ہارون رشید، مامون رشید، امین الرشید، یہ معتصم باللہ، یہ سب کیا ہیں؟ بنی عباس سے تعلق رکھتے ہیں۔ 8ویں امام کا قاتل، 7ویں امام کا قاتل، 9ویں امام کا قاتل، 10ویں امام کا قاتل، 11ویں، یہ سب بنی عباس سے ہیں۔ بنی عباس کون ہے؟ جناب عباس کی اولاد ہے۔ جناب عباس کون ہے؟ رسول خدا کے چچا تھے۔ بنی عباس جب برسر اقتدار آئے، بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی، 70-80 سال انہوں نے حکومت کی۔ آخری جو حکمران تھا جس کا نام مروان حمار تھا، اس کو اتار کے جب اتار دیا گیا حکومت سے تو وہ بھاگ گیا، یعنی اس کو قتل نہیں کیا، وہ بھاگ گیا اور ایک جگہ پر گیا جس کا نام نوبہ تھا۔ نوبہ مصر اور سوڈان کے بیچ میں ہے، یعنی افریقہ کی سرحد ہے تقریباً، اور نوبہ وہ جگہ ہے جہاں سے تعلق ہمارے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا کی والدہ جناب نجمہ خاتون، جناب نجمہ خاتون کا تعلق نوبہ سے ہے، جو مصر اور سوڈان کے بیچ میں ایک ایسی مملکت ہے جس کا نام نوبہ ہے۔ وہ بھاگ کر وہاں پر چلا گیا، وہاں کا بادشاہ مسیحی تھا، اس نے اس کو پناہ دی کیونکہ خلیفہ کا بیٹا تھا، اس کو پناہ دی، اور جب 3 دن تک اچھی طرح سے مہمان نوازی کر لی تو آیا بادشاہ ملاقات کے لیے، اور آ کر کہا کہ کتنے سال تم لوگوں نے حکومت کی ہے؟ کہا ہم نے 70-80 سال بنی امیہ نے حکومت کی ہے۔ کہا یہ بتاؤ تم مسلمان ہو، تمہارا دین کیا کہتا ہے، کن چیزوں کو واجب قرار دیتا ہے، کن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے؟ کہ ہمارا دین کہتا ہے چوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، شراب خوری حرام ہے، نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، فرض کرے باقی واجبات کو اس نے گنوایا۔ آخر میں بادشاہ نے ایک جملہ کہا یہ بتاؤ کیا تم ان واجبات پر خود عمل کرتے تھے؟ لوگوں کو تو بتاتے تھے تم حکمران تھے، تم خلیفہ تھے، ظاہر ہے لوگوں کو بتاتے تھے، کیا تم خود بھی عمل کرتے تھے واجبات پر؟ کیا تم خود بھی محرمات سے دوری اختیار کرتے تھے؟ کہا نہیں، صرف لوگوں کو بتاتے تھے، صرف لوگوں کو بتاتے تھے، کبھی ہم خود عمل نہیں کرتے تھے۔ کہا میں جان گیا تمہارے سقوط کی وجہ کیا ہے،
تمہارے اس طرح سے 70-80 سال حکومت کرنے کے باوجود آخر اس طرح سے ذلیل ہو کر تمہیں نکالا جو گیا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تم جو کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ نے روایات میں سنا ہوگا، عالم بے عمل، علم ہے دوسروں کو بتاتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، دوسروں کو ہدایت کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا۔ عالم بے عمل جب آخرت میں لایا جائے گا میدان قیامت میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ وہاں پر پہلے بہت بڑے بڑے گناہ گار ہیں، وہاں پر جھوٹے ہیں، وہاں پر زانی ہیں، وہاں پر قاتل ہیں، وہاں پر کافر ہیں، وہاں پر مشرک ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ گار وہاں پر موجود ہیں، ان کے وجود سے بھی بدبو آ رہی ہوگی، لیکن اس عالم بے عمل کے وجود سے اتنی متعفن بدبو آ رہی ہوگی کہ وہ تمام بڑے بڑے گناہ گار کہیں گے خدایا اس کو یہاں سے نکال دو، ہم سے اس کے وجود کی بدبو برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ وہ عالم جو دوسروں کو سکھاتا ہے، جو دوسروں کو بتاتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، اس کے وجود سے آخرت میں ایسی بدبو آنے والی ہے۔ پھر روایت میں ہے کہ جب جنت میں یا جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا لوگوں کو، تو یہ علماء جو بے عمل ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہاں اس کو تو ہم نے ہدایت دی تھی، اس کو تو ہم نے تبلیغ کر کے دین کی طرف بلایا تھا، اس کو تو ہم نے نماز سکھائی تھی، اس کو تو ہم نے حجاب کروایا تھا، اس کو تو ہم نے بتایا تھا یہ واجب ہے یہ حرام ہے، یہ تو جنت میں جا رہا ہے، ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ کہاں تمہاری سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے یہ بہشتی اور جنتی ہو گئے، لیکن تم خود جہنم کی طرف جا۔ کتنی حسرت ہوگی اس وقت، کتنا افسوس ہو رہا ہوگا۔ اچھی اچھی باتیں ہم نے دوسروں کو سکھا دی، عمل خود نہیں کیا، اور وہ عمل کر کے جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہم بے عمل جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ حسرتوں میں سے ایک بڑی حسرت، کیونکہ قیامت کے دنوں میں سے ایک نام، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ یوم الحسرہ ہے۔ واہ حسرتا واہ حسرتا واہ حسرتا کی صدائیں میدان قیامت میں بلند ہو رہی، کاش یہ کیا ہوتا، کاش وہ نہ کیا ہوتا، کاش واجبات پہ عمل کیا ہوتا، کاش محرمات سے دوری اختیار کی ہوتی، کاش ظلم نہ کیا ہوتا، کاش فلاں کا حق نہ چھینا ہوتا۔ واہ حسرتا کی صدائیں، کیونکہ سب کچھ تو ادھر ہی رہ جانا، کچھ تو ساتھ لے کر جانا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی چھینا، غصب کیا، ظلم کیا، جائیداد میں سے یتیم بھتیجوں کا حق کھا لیا، یا ہمارے جو معاشرے میں ایک عام چیز ہے، بہنوں کا حق بھی نہیں دے رہے ہوتے، ایسا ہی ہے نا، بہت ساری بہنیں شکایت بھی کر رہی ہوتی، حالانکہ قرآن نے کہا کہ 2 حصے بھائیوں کے ہیں، بیٹے کے ہیں، تو 1 حصہ بہن کا بھی ہے، اور اس کے لیے وصیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات کہتے ہیں اچھا ماں باپ نے وصیت نہیں کی، باپ نے وصیت نہیں کی، یا باپ نے وصیت کیا تو کہا میرا سارا مال میرے بیٹوں کا ہو جائے، یہاں پر یہ وصیت کالعدم ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب قرآن میں خدا واضح الفاظ میں کہہ رہے 2 حصے بیٹوں کے 1 حصہ بیٹی کا، تو پھر وصیت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسا خدا نے قرآن میں حصہ تقسیم کر دیا ہے، آپ نے بیٹیوں کا بھی حصہ دینا، بیٹوں کا بھی حصہ دینا ہے۔ جیسے اکثر باپ اور بھائی اپنی بیٹی اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، ہم تو اپنی بیٹی کے گھر سے 1 گلاس پانی بھی نہیں پیتے، چائے بھی نہیں پیتے، کچھ بھی نہیں کھاتے، حق کھا جاتے ہیں، چائے نہیں پیتے ہیں، حق کھا جاتے ہیں وراثت میں سے، لیکن پانی کا 1 گلاس نہیں پیتے۔ حق ملنا چاہیے، جب خدا نے کہہ دیا ہے تو یہ غصب ہے، یہ حرام ہے، مگر یہ کہ بہن کہہ دے مجھے ضرورت نہیں ہے، بہن کہہ دے میں نے خود اپنے بھائی کو دے دی، تب الگ بات ہے، لیکن بہن کہہ رہی مجھے ضرورت ہے، مجھے چاہیے، میرے بچوں کا بھی حق ہے، بھائی اس کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو دے دے، تو یہ ظاہر ہے کہ غصب ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آخرت میں واہ حسرتا کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ ایک حدیث بیان کر کے میں مصائب کی جانب آؤں، زیادہ وقت نہ ہو جائے۔ رسول خدا کی خدمت میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی مکرم اسلام ہمیشہ ظاہر ہے کہ احادیث اور بہترین باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کیا قسمت ہے ان افراد کی جو نبی مکرم اسلام کی خدمت میں بیٹھ کر دہن اقدس رسالت سے احادیث سنا کرتے تھے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بیٹھ کر، امام کے سامنے بیٹھ کر
اصحاب تشریف فرما ہے، نبی کی وہ زبان جو بغیر وحی الہی کے جنبش نہیں کرتی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی نطق نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے. نبی کی وہ زبان رسالت، وہ زبان وحی جنبش میں آتی ہے، اور نبی فرماتے ہیں لا تصلحوا عوام امتی الا بخواصها. میرے امت کے عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ خواص کی اصلاح نہ ہو جائے. خاص کی جمع خواص ہے، عام کی جمع عوام ہے. عام لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک خواص کی اصلاح نہ ہو جائے. فقیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ وما الخواص امتک، آپ کی امت کے خواص کون ہیں، خاص لوگ کون ہیں؟ فقال رسول اللہ، نبی نے فرمایا الملوک والعلماء والتجار والعباد. 4 گروہوں کے نام لیے نبی نے. ملوک بادشاہ، علماء، عباد عبادت گزار عابدین، تجار تاجر، بزنس مین جو بزنس کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں. جب تک ان 4 کی اصلاح نہ ہو جائے، ان خواص کی اصلاح نہ ہو جائے، عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی. پھر نبی نے فرمایا فَإِنَّ الْمُلُوكَ، بادشاہ جو ہیں ایسے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کے لیے چرواہے ہوں. چرواہا اگر خود ان کی جان کو پڑ جائے، خود ان کی جان کا دشمن بن جائے، خود ان کو مارنا شروع کر دے، تو پھر ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا حکمران خود عوام کو لوٹنا شروع کر دے، اپنی تجوریاں بھرنا شروع کر دیں، ملک سے باہر مختلف بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھول کے ملک کا سارا سرمایہ، عوام کا حق وہاں پہ بھرنا شروع کر دے، وہاں پہ جائیدادیں بنانا شروع کر دے، پھر عوام کو کون دیکھے گا؟ عوام کی حفاظت کون کرے گا؟ عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ جب اپنا ہی پیٹ بھرنے کے فکر میں رہیں گے تو عوام کی طرف کبھی بھی نظر نہیں جائے گی. ہمارے ملک کا زوال اسی وجہ سے، ملک ہمارا پیچھے اسی وجہ سے ہے، ہمارے ملک کے حالات خراب اسی وجہ سے. ہمیں کبھی کوئی اچھا حکمران اس انداز سے ملا تھا، بیچارہ جیل میں ڈال دیا گیا. لہٰذا اچھے حکمران ملتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے عوام پیچھے رہ جاتی ہے. خواص امتی، میری امت کے خواص، الملوک سب سے پہلے بادشاہ ہیں، پھر علماء. فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مِثْلُ الطَّبِيب، طبیب کی مانند ہے. جس طرح آپ جسمانی طور پر بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس جاتے ہیں، معالج کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے جسم کا علاج کر دیتا ہے. علماء جو ہیں وہ آپ کے روحانی طبیب ہوتے ہیں. اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہو جائیں تو علاج کے لیے آپ کو علماء کی جانب رجوع کرنا چاہیے. لیکن اگر طبیب خود بیمار پڑ جائے، طبیب خود جو ہے وہ ایسی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا شکار ہو جائے، تو پھر بیماروں کا علاج کون کرے گا؟ نبی فرما رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے، علماء طبیب کی مانند ہے. تیسرے نمبر پر تجار ہے، تاجر افراد. فَإِنَّ التُّجَّارَ أُمَنَاءُ اللَّهِ، تجار جو ہیں وہ اللہ کے مال کے امین ہوتے ہیں. اللہ نے جو مال عطا کیا ہوتا ہے اس کے امین ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی جو مال ہے نا، ہم امین ہیں، ہمارا تو نہیں ہے، اس وجہ تو چھوڑ کر جاتے ہیں. ہماری تجوریاں بری ہوں، ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہو، اتنا سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہو، وہ سب ہمارے پاس امانت ہے، سب چھوڑ کے چلے جانا ہے. تجار امناء اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے وہ عطا کردہ مال پر ان کو امین قرار دیا گیا ہوتا ہے. اگر خود امین خیانت کرنا شروع کر دے تو پھر کس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ نبی فرما رہے ہیں. آخر میں فرماتے ہیں علماء ہو گئے ملوک، علماء، تجار، عباد یعنی عبادت گزار. عباد اور عابدین اور عبادت گزار کیا ہیں؟ ہادی ہوتے ہیں. لوگ ان کو دیکھ کر ہدایت لیتے ہیں، ان کی نمازوں کو دیکھ کر، ان کے سجدوں کو دیکھ کر، ان کی کثرت سے رکوع و سجود و قیام و قعود کو دیکھ کر لوگ ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہادی خود ضلالت کے رستے پر چل پڑے، اگر ہادی خود جو ہے ضلالت کے گھڑے میں گر جائے، غلط رستے پر چل پڑے، تو پھر باقی لوگوں کی ہدایت کون کرے گا؟ یہ بہت پیاری حدیث ہے نبی مکرم اسلام کی. لہٰذا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں. میری امت، میرے جد کی امت میں جو خرابیاں ہیں،
کبھی خرابی گفتاری ہوتی ہے، کبھی رفتاری ہوتی ہے، کبھی مالی ہوتی ہے، کبھی اخلاقی ہوتی ہے، مختلف خرابیاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے یہاں پہ جو میں اقسام بیان کروں اصلاح کی، آپ کہیں جی یہ میرے کام کا نہیں ہے۔ فرض کریں اقتصادی اصلاح میرے کام کے، میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں کہ میں خمس اور زکوٰۃ ادا کروں۔ شوہر فرض کریں مہینے میں اتنے ہزار پکڑا دیتا ہے، وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں، فرض کریں عورتوں کے لیے ویسے ہی کم پڑ جاتے ہیں، تو اقتصاد اصلاح اقتصادی میرے کام کی چیز نہیں ہے، لیکن اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر سوچیں ہمیں اپنی کس چیز کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا گفتار، کیا رفتار، کیا قلب، کیا آنکھیں، کیا کان، کیا ہاتھ، کیا پیر، کیونکہ ان سب سے انسان گناہ کر سکتا ہے۔ کس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتی، آپ خود بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چھوڑ دیا حسین نے مدینہ، بڑا مشکل تھا، بڑا سخت تھا وطن کو چھوڑنا، اور آج کی تاریخ تو وہ تاریخ ہے جب یہ مختصر سا کاروان سرزمین کربلا پر وارد ہو رہا ہے۔ آج حسین کے کربلائی ہونے کا دن ہے، آج وہ دن ہے جس دن میں امام حسین علیہ السلام نے آپ کو، اپنے زائرین کو، اپنے عزاداروں کو بہت زیادہ یاد کیا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پہ پہنچے، کرب و بلا پہ پہنچے، دوڑتی ہوئی سواریاں رک گئیں، گھوڑوں نے آگے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا، امام نے دوسری سواری منگوائی، اس نے بھی قدم نہیں اٹھایا، تیسری سواری منگائی، جناب عباس سواریاں لاتے رہے، لیکن سواریوں نے، گھوڑوں نے اپنی جگہوں سے قدم نہیں اٹھایا۔ امام نے فرمایا تھوڑی سی مٹی مجھے اس سرزمین کے لا کر دی جائے۔ سرزمین کربلا سے تھوڑی سی خاک اٹھائی حسین نے، اس خاک کو سونگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مولا نے قبیلہ بنی اسد کو بلایا اور کہا کہ قبیلے والوں اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہ اس سرزمین کو نینوا کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ اس سرزمین کو شط فرات بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام بھی ہے؟ مولا پوچھتے چلے گئے، لوگ نام بتاتے چلے گئے، مولا فرماتے گئے کوئی اور نام، کوئی اور نام بھی ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھا سا شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہی ہماری وعدہ گاہ ہے، ہا ہنا قتل رجالنا، یہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، ہا ہنا ذبح اطفالنا، یہاں پر ہمارے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہا ہنا سفک دماؤنا، اسی سرزمین پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز استرجا بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے ایک مرتبہ پھر سے عماری کا پردہ ہٹایا، بھیا آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کہا بہن زینب یہی سرزمین کربلا ہے جہاں پر ہمیں تہہ تیغ کیا جائے گا، جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، جہاں پر ہماری قبریں بنے گی، قیامت کے دن جس سرزمین سے ہمیں اٹھایا جائے گا یہی سرزمین کربلا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنے میں زینب نے کہا بھیا حسین جب سے ہم اس سرزمین پر آئے ہیں کسی بی بی کے نالہ و فریاد کی آواز میرا کلیجہ چیر رہی ہے، مجھے اس سرزمین سے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھیا حسین اس
سرزمین پہ پڑاؤ مت ڈالنا۔ مجھے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا نہیں بہن زینب، یہی ہماری وعدہ گاہ ہے۔ میں اس زمین کو عرش الہی سے ملانا چاہتا ہوں۔ میں اس زمین کو قیامت تک کے لیے اتنا آباد کر دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کربلا کہے گا نا، خالی کربلا نہیں کہے گا، کہے گا کربلا معلا۔ یہ حسین کے خون کی تاثیر ہے جس نے کربلا کو معلا بنا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے سرزمین کربلا کو خریدا، قبیلہ بنی اسد کو بلایا۔ اے قبیلہ بنی اسد، ہماری شہادت کے بعد ہمارے زائرین اس سرزمین پر آئیں گے۔ اے کربلا جانے والوں کتنے خوش قسمت ہو، حسین نے 1400 سال پہلے تمہیں یاد کیا ہے۔ تمہاری مہمانی، تمہاری خدمت گزاری کے لیے امام نے قبیلہ بنی اسد کو نصیحتیں کی ہے۔ جب بھی کوئی میرا زائر سرزمین کربلا پہ آئے، اس کو 3 دن تک میرا مہمان ٹھہرانا۔ میری جان قربان زہرا کے لال پر۔ شاید میرے مولا نے 3 دن اس لیے کہا ہو کیونکہ میرے مولا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ اے قبیلہ بنی اسد، اس سرزمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا۔ مردوں کو بلایا میرے مولا نے۔ اے قبیلہ بنی اسد کے مردوں، جب 10 محرم کا دن آئے، جب عصر عاشور گزر جائے، تم اس میدان میں آنا، تمہیں یہاں جا بجا بکھرے ہوئے لاشیں نظر آئیں گے۔ کٹے ہوئے لاشیں، سر کٹے لاشیں، ہاتھ کٹے ہوئے لاشیں، انگلی کٹی ہوئی لاشیں، ایسی لاشیں جن پر گھوڑے دوڑائے گئے ہو، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والے لاشیں، لوٹے ہوئے لباس والے لاشیں تمہیں نظر آئیں گے۔ اے قبیلہ بنی اسد، تم مسلمان ہو، تمہارے نبی کی شریعت یہ کہتی ہے مسلمان کہیں بھی مر جائے، کسی حالت میں بھی مر جائے، اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ تم ایک ہم پہ کرم کرنا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ مردوں سے وصیت کرنے کے بعد امام نے عورتوں کی طرف رخ کیا۔ اے قبیلے کی عورتوں، اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے ہمارے لاشیں دفنا نہ سکے، میں جانتا ہوں تم ہمارے لاشوں کو اٹھا نہیں سکتی، اپنے سروں پہ چادروں کو سجا کے آ جانا، ہمارے بے گور و کفن لاشوں پہ کربلا کی خاک کو ڈال دینا۔ عورتوں سے وصیت کی میرے مولا نے، بچوں کی طرف رخ کیا۔ میری جان قربان زہرا کے مظلوم لال پر۔ حسین تو کتنا مظلوم ہو گیا، ننھے ننھے بچوں سے مولا وصیت کر رہے، اے معصوم بچوں، اگر تمہارے بڑے حکومت کے ڈر سے ہمارے لاشوں کو دفنا نہ سکے، تم کھیل کھیل میں آ جانا، میں جانتا ہوں تم ہمارے لاشیں دفن نہیں کر سکتے، کھیل کھیل میں اپنی جھولیوں میں کربلا کی ریت کو بھر کے ہمارے بے گور و کفن لاشوں پہ ڈال دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے وصیتیں کی، مولا نے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ جب خیمے لگ گئے نا، زینب کو بڑے احترام سے عماری سے اتارا گیا، سواری کو خیمے کے در سے متصل کیا گیا تاکہ کوئی نامحرم زینب کی قد و قامت کا اندازہ نہ لگا سکے۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے مدینے سے اس قافلے کا خروج بھی دیکھا، میں نے کربلا میں اس قافلے کا ورود بھی دیکھا، میں نے 11 محرم کو اس قافلے کو کربلا سے جاتے ہوئے بھی دیکھا، 28 رجب کو جب یہ کاروان چلا تھا، 32 کنیز
چیزوں کے جرمٹ میں زینب کو محمل پہ سوار کرایا گیا تھا. یہی بی بی جب کربلا میں اتری تھی، امام حسین آگے بڑھ کے اپنا شانہ پیش کیا تھا، جناب عباس نے اپنا زانو پیش کیا تھا، علی اکبر و قاسم نے ہاتھوں کو تھام کے خیمے تک پہنچایا تھا. اسی بی بی کو میں نے 11 محرم کو دیکھا، سر پہ ردا موجود نہیں تھی، شمر تازیانے لگا رہا تھا، ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی تھی، اور بی بی مقتل کی جانب مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی. اے حسین، کیا اسی لیے کربلا لائے تھے؟ بی بی مڑ مڑ کے مدینہ کی جانب دیکھتی تھی. اے جد آ کر دیکھ تیری امت نے تیری نواسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. میرا سلام ابا عبداللہ الحسین پر، میرا سلام شریکت الحسین پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہا محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ہماری سزاداری کو بطور احسن اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما. پاک پروردگارہ بیماروں کو شفا عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما. بار الہا ان مجالس کے صدقے میں ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما. بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شریعہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں. آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں. ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں. لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں، اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں. زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں.